جب قاضی فائز عیسیٰ نے کل اپنے آرڈر کو جو کہ ایک سرکولر کے ذریعے رجسٹرار سپریم کورٹ نے ان کے آرڈر کو سرکولر کے ذریعے ختم کیا، تو قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کے بارے میں ایک لیٹر لکھا، اور لیٹر میں انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی جو قانونی اختیارات ہیں ان کو تجاوز کیا ہے۔ اور وہ جب اتنی ڈیوائڈ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیکھنے میں نظر آ رہی تھی، اتنا اختلاف نظر آ رہا تھا، تو نیشنل انٹرسٹ یہ تھا کہ بہتر ہوتا کہ تمام جس طرح سیاسی جماعتیں، کیونکہ پاکستان کو چلائیں گے وہ لوگ جو پاکستان کے منتخب نمائندے ہوں گے، تو پاکستان کے منتخب نمائندے جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنا دیا جائے، تو فل کورٹ بنانے میں کوئی عذر نہیں تھا، فل کورٹ بنا دیا جاتا اور فل کورٹ جو تھا وہ فیصلہ کر دیتا، تاکہ ساری فری کین جو تھی وہ مطمئن ہو جاتی کہ ان کو انصاف ملا ہے۔ اب ایک پہلو تو یہ ہوگا کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے عوامی حلقوں میں کہ یہ انصاف نہیں مل سکا، اور جو وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے فاضل جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ 4-3 کا تھا اور یہ مینٹینیبل نہیں ہے، کافی سیاسی حلقے جو ہمارے آنریبل ججز کی یہ رائے تھی اس کے ساتھ کھڑے تھے، اور ساتھ میں ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی جو ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں جب 184(3) کی قانون سازی ہو گئی ہے تو 184(3) کے معاملات کو ذرا روک لیا جائے تاکہ ڈسٹ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے اور معاملات کلیئر ہو جائیں، اور اس کے بعد جو ہے معاملات کو ایسے طریقے سے لے کے جایا جائے کہ تمام فری کین جو ہیں الیکشن کے عمل کا حصہ بنے۔ دیکھیں، الیکشن ایک سیاسی جماعت کا تو ہوتا نہیں ہے، الیکشن مختلف سیاسی جماعتوں کا ہے، ہر سیاسی جماعت نے الیکشن میں حصہ لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب الیکشن کا شیڈیول الیکشن کمیشن جاری کرتا ہے، اور یہاں پر کیا ہوا اس آرڈر میں جو کہ الیکشن سپریم کورٹ نے آرڈر کروا دیا کہ جو شیڈیول ہے جو کہ الیکشن کمیشن نے جاری کرنا تھا، حیران کن بات ہے ہمارے لیے قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ شیڈیول جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کر دیا، شیڈیول بھی جاری کر دیا، جو الیکشن کے ڈاکیومنٹس کی جو لینے کی جو تاریخ ہے، جو پروسیس ہے، اس کی جتنی بھی سٹیجز ہیں وہ سٹیجز جو ہے وہ سٹیجز بھی انہوں نے جاری کر دی، اور بتا دیا کہ یہ تاریخ اس تاریخ پہ چلی جائے گی، 14-17 پہ چلی جائے گی، اس طریقے سے انہوں نے سارا شیڈیول بھی جو ہے وہ بھی تجویز کر دیا، اور جو کہ الیکشن کمیشن کا اختیار رہا ہے ہمیشہ سے ماضی میں، وہ کرنے کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے نئی الیکشن کی تاریخ بھی دے دی۔ تو یہ وہ معاملات ہیں۔ دیکھیں، ابھی تک عبوری حکومت جو ہے وہ 90 دن کے لیے آنی تھی، اب عبوری حکومت کا جو قانونی سوال ہے اس کے اوپر کوئی نہیں دیکھا گیا کہ عبوری حکومت کا کیا جائے گا، اور ساتھ میں جو قاضی فائز کا جو فیصلہ ہے وہ بھی فیصلہ اس کے بارے میں رائے تو دی گئی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ قاضی فائز کا فیصلہ کے اوپر نہ تو کوئی ریویو داخل کرایا گیا تھا، نہ قاضی فائز کے فیصلہ کے اوپر کوئی اپیل تھی، تو قاضی فائز کے فیصلے کے اوپر بھی ایک آرڈر کا حصہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں، اور جو سب سے اہم پہلو جو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں مردم شماری جو ہے اس کا عمل 30 اپریل کو ختم ہو رہا ہے، اب دستور میں لکھا ہے کہ مردم شماری جو ہے اس کے بعد نئی حلقہ بندی ہونی ہے، اب اگر 30 اپریل کو نئی اور سپریم کورٹ کا اپنا آرڈر موجود ہے، مشترکہ مفادات کونسل کا آرڈر موجود ہے جو کہ آئینی ادارے ہیں کہ الیکشن جو ہے نیا الیکشن نئی مردم شماری پہ کرایا جائے گا، جب 30 اپریل کو نئی مردم شماری ہو جائے گی تو وہ بھی ایک بہت بڑا قانونی سوال اٹھے گا کہ کیا الیکشن جو ہے اب نئی مردم شماری پہ کرایا جائے کہ پرانی مردم شماری پہ کرایا جائے۔ تو اس میں کئی ایسے قانونی سوالات ہیں، اور اب جو قانون ہے وہ 184(3) کے حوالے سے وہ قانون بھی ترمیم ہو چکا ہے اور اپیل کا حق مل گیا ہے، تو ایوان صدر میں جو تحریک انصاف کے صدر ہیں اگر وہ قانون کو روک کے بھی رکھتے ہیں اور آئینی جو لمٹ ہے اس کو ایزیوم بھی کرتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں، تو 20 دن لگ جائیں گے یا 15-20 دن۔ 15-20 دن کے بعد پھر فری کین کو رائٹ ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر اپنی اپیل جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں بڑے سٹیپس ہیں اور بڑی سٹیجز ہیں۔ الیکشن مسلم لیگ نون جو ہے اپنا الیکشن کا عمل مکمل کر چکی ہے، ہمارے ٹکٹس کا پروسیس کمپلیٹ ہے، ہمارے کینڈیڈیٹس آلموسٹ فائنل ہیں، ہم نے اپنے کنونشن جو ہیں ہر ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں کر لی ہیں مریم نواز صاحبہ نے، تو ہمارا وہ جو پروسیس ہے الیکشن والا وہ کمپلیٹ ہے۔ الیکشن لڑیں گے اور ڈٹ کے لڑیں گے، اور انشاءاللہ ان کو پتہ چلے گا۔ لیکن جو حالات ہیں اس وقت ملک کے، جو معاملات ہیں قانون کے، جو صورتحال سپریم کورٹ میں بینچ ٹوٹنے پھوٹنے کی شکل میں نظر آئی، اور جس طریقے سے ابھی جو باہر پلے کارڈز لگے ہوئے ہیں، میں کیا ذکر کروں گا، پلے کارڈز آپ خود پڑھ لیں کہ عوام کن جذبات کا اظہار کر رہی ہے۔
بینچز کے معاملے میں, ٹوٹنے پھوٹنے کے معاملے میں. تو اس صورتحال میں ایک ایسی صورتحال ضرور پیدا ہو جاتی ہے جو کہ آنے والے مستقبل میں کئی سوالیہ نشان اٹھائے گی. اب یہ میڈم انوشا بات کریں گی آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سیکنڈ. سب سے اہم بات یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنی جو ان کا جو اوپینین تھا اس میں انہوں نے ون مین شو پہ سوال اٹھایا, اور بہت حیرت ہے کہ آج چیف جسٹس صاحب نے اپنے برادر جج کی بات کو بالکل اگنور کیا اور ون مین شو کو ہی لگتا ہے کہ وہ آگے لے کے چلے, اور ون مین شو کرتے کرتے انہوں نے پوری پاکستان کی قوم کو یہ بتا دیا کہ ون مین شو کے اندر یہ بھی بات آتی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں الیکشن سے. سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی الیکشن کس دن ہو, سپریم کورٹ کا یہ بینچ, اور سپریم کورٹ کے اندر اس بینچ پہ ون مین شو ایکسرسائز کرتے ہوئے وہ جج صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان میں الیکشن کمیشن نہیں, وہ فیصلہ کریں گے کہ الیکشن کس دن ہوگا, وہ فیصلہ کریں گے کہ الیکشن کا پروسیس کس طرح چلے گا, وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا حکومت پیسے دینے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں الیکشن کی, وہ فیصلہ کریں گے مسٹر ون مین شو کہ پاکستان کے سیکیورٹی حالات کیسے ہیں, وہ مسٹر ون مین شو فیصلہ کریں گے کہ پاکستان آگے جاتے ہوئے الیکشن کی صورتحال کو کیسے لے کے جائے گا. تو میری تو ون مین شو صاحب سے اگر یہ بات ساری آپ آرڈر کو پڑھیں تو شاید بس ایک کمی رہ گئی ہے کہ ون مین شو صاحب یہ بتانا بھول گئے اور شاید کہنا بھول گئے کہ الیکشن کا رزلٹ بھی اناؤنس آج ہی کر دیتے. تھینک یو. سر آپ نے بات کی ون مین شو کی, یہی ون مین شو تھے جنہوں نے اسمبلی کی ڈیٹ بھی بتائی تھی, کس ڈیٹ کو کس ٹائم پہ کس طرح سے الیکشن ہوگا, جس کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی. یہی 3 ججز تھے, اس فیصلے میں بھی, اس بینچ میں بھی یہی 183(4) کا سو موٹو تھا. ابھی اعتراضات کیوں کیے جا رہے ہیں سیم اسی طرح کے طریقے؟ دیکھیے میں اس پہ آپ کو ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ فیصلہ آیا ہم نے قبول کیا, وہ آئین اور دستور کے نیچے کیا گیا فیصلہ تھا. اس فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بیچ میں, اس فیصلے میں سپریم کورٹ کے بیچ میں کوئی آپ کو اختلاف نظر نہیں آیا. کسی جج نے یہ بات نہیں کی کہ ہمیں اعتراض ہے, کسی جج نے یہ نہیں کہا کہ بینچ توڑ دیں. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اتنا متنازع ہوا, اتنا تنازع بنا, بینچ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے. اور دوسری بات ہے اس فیصلے میں ایک چیز کی کمی ہے, اس فیصلے کی روشنی میں آرٹیکل 6 عمران خان پہ لگانی چاہیے تھی, آرٹیکل 6 قاسم سوری پہ لگانی چاہیے تھی, آرٹیکل 6 لگتی تھی کیونکہ آئین کا پروسیس انہوں نے آئین شکنی کی تھی, انہوں نے عدم اعتماد کا جو پروسیس تھا اس کو ختم کیا تھا. تو جب عدم اعتماد کا پروسیس ختم کیا, آئین کو توڑا گیا, آئین کو پامال کیا گیا, تو سپریم کورٹ کو آرٹیکل 6 والے بھی آرڈر کرنے چاہیے تھے. دیکھیے وہ پروسیس ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تھا, وہ ایک سیپریٹ پروسیس تھا. یہاں پر تو اس وقت پوری سپریم کورٹ کے تمام ججز کے بیچ میں اس وقت ڈائسینٹ ہے, سوائے 3 ہم خیال ججز کے کوئی چوتھا جج آپ کو سامنے نظر نہیں آ رہے. معزز جج صاحبان آپس میں اس وقت دست و گریباں ہیں کہ کیا آج ابھی انہوں نے جو کل جس رجسٹرار صاحب کو ریموو کیا گیا ہے, آج 4 اپریل کے آرڈر میں وہی جو رجسٹرار صاحب ہیں وہ آرڈر ایشو کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے اوپر. آج ایک نیا بینچ قائم کر دیا گیا ہے اس ڈیفنکٹ رجسٹرار کے سائن کے ساتھ. سو جو کچھ بھی اس ادارے میں ہو رہا ہے, ہم سب ایز اسٹوڈنٹ آف لا, ایز لائرز, ہم بہت کنسرنڈ ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو پاکستان کی عدلیہ کو پاکستان کے عوام بہت عزت سے دیکھتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام اسی عزت اور وقار کی طرح نظر سے دیکھیں عدلیہ کو. تو یہ سوالات جب چند جج صاحبان کی وجہ سے اگر پوری عدلیہ متنازع ہو جائے گی تو یہ ہم سب کا نقصان ہے. فواد چودھری صاحب نے بلا لو. ہاں صاحب میں اپنے آج پہلے ہو گئے تو آج لاہور رہن دیو بولے نہیں وہ آ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کا. اور اس کے بعد پھر بھی جب قاضی فائز عیسیٰ نے کل اپنے آرڈر کو, جو کہ ایک سرکولر کے ذریعے رجسٹرار سپریم کورٹ نے ان کے آرڈر کو سرکولر کے ذریعے ختم کیا, تو قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کے بارے میں ایک لیٹر لکھا, اور لیٹر میں انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی جو قانونی اختیارات ہیں ان کو تجاوز کیا ہے. اور وہ جب اتنی ڈیوائیڈ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیکھنے میں نظر آ رہی تھی, اتنا اختلاف نظر آ رہا تھا, تو نیشنل انٹرسٹ یہ تھا
کہ بہتر ہوتا کہ تمام جس طرح سیاسی جماعتیں، کیونکہ پاکستان کو چلائیں گے وہ لوگ جو پاکستان کے منتخب نمائندے ہوں گے، تو پاکستان کے منتخب نمائندے جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنا دیا جائے، تو فل کورٹ بنانے میں کوئی عذر نہیں تھا، فل کورٹ بنا دیا جاتا اور فل کورٹ جو تھا وہ فیصلہ کر دیتا تاکہ ساری فری کین جو تھی وہ مطمئن ہو جاتی کہ ان کو انصاف ملا ہے۔ اب ایک پہلو تو یہ ہوگا کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے عوامی حلقوں میں کہ یہ انصاف نہیں مل سکا، اور جو وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے